بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے حوالے سے خط کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بتایا کہ ایران کی جانب سے جواب میں موجودہ صورتحال اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کے حوالے سے ایرانی موقف کو واضح کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط عمان کے ذریعے امریکہ تک پہنچایا گیا ہے، جو اس معاملے میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عباس اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ ایران ماضی کی طرح امریکہ کے ساتھ بلا واسطہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے 12 مارچ کو ایران کو خط بھیجا تھا، جس میں نئے جوہری معاہدے پر بات چیت کی درخواست کی گئی تھی اور 2 ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے اپنے سب سے بڑے زیر زمین میزائل بیس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ایران نے اپنے سب سے بڑے زیر زمین میزائل بیس کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا، جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے اپنا تیسرا زیر زمین میزائل بیس دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس تنصیب کو میزائل سٹی قرار دیا ہے، جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نشر کی جانے والی 50 سیکنڈ کی ایک ویڈیو میں ایران کی اعلیٰ فوجی افسران میجر جنرل محمد حسین باقر اور IRGC ایروسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ کو اس خفیہ اڈے کا معائنہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہتھیاروں کے اس ذخیرے میں ایران کے جدید ترین میزائل خیبر شکن، قدر ایچ سجیل اور پاولینڈ اٹیک میزائل شامل ہیں۔ یہی وہ میزائل ہیں جنہیں حالیہ حملوں میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم ویڈیو میں اس فوجی اڈے کی کمزوری بھی نمایاں ہوئی۔ تاہم ہتھیار طویل کھلی سرنگوں اور وسیع غاروں میں رکھے دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں نہ تو دھماکوں سے بچاؤ کے دروازے ہیں اور نہ ہی کوئی محفوظ رکاوٹیں۔ واضح رہے کہ یہ سسٹم ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو اپنے جوہری پروگرام سے متعلق دستبرداری کے لیے 2 ماہ کی مہلت دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ پر جاری تجاری مزید 38 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان ابو لطیف سمیت 30 افراد شمالی غزہ میں شہید ہوئے۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا ہے کہ لاکھوں فلسطینی شدید بھوک اور غذائی قلت کے دہانے پر ہیں۔ غزہ میں دستیاب خوراک کے ذخائر محض 2 ہفتے تک چل سکیں گے۔ لبنانی وزارت صحت نے اپنی رپورٹس میڈیا کو دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اب قیامت تک امریکہ کو دشمن نہیں سمجھیں گے افغان طالبان۔ واشنگٹن اور طالبان کے درمیان برسوں کی کھلی دشمنی کے بعد طالبان بین الاقوامی سفارتی منظرنامے پر قدم جمانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ پیش رفت ایک امریکی وفد کے کابل کے دورے کے بعد سامنے آئی، جہاں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا تھا کہ ان کی تحریک اب امریکہ کو قیامت تک دشمن نہیں سمجھے گی۔ طالبان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ باضابطہ تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے تعلقات دونوں فریقین کے مفاد میں ہیں۔ تاہم یہ بیانات اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ واشنگٹن کی اس حکومت کو جواب دینے کے لیے کس حد تک آمادگی ہے، جس نے اپنی جابرانہ پالیسیوں کی وجہ سے ابھی تک کوئی بین الاقوامی شناخت حاصل نہیں کی ہے۔ خاص طور پر افغانستان میں خواتین اور نسلی اقلیتوں کے لیے پالیسیاں سخت ہیں۔ اگست 2021 میں افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے طالبان اپنی سخت پالیسیوں، اقتدار کی اجارہ داری اور خواتین کے حقوق اور تعلیم پر سخت پابندیوں کے نفاذ، تاجک اور ازبک نسلی اقلیتوں کو ملک سے نکالنے کی وجہ سے اپنی حکمرانی کے جواز کے لیے بین الاقوامی سطح پر شناخت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان عوام ایک بے مثال انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کی آدھی آبادی شدید غربت کا شکار ہے۔ ملک کو خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ابھی تک امریکہ کی جانب سے طالبان کے ساتھ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن واشنگٹن کا پچھلا موقف واضح تھا کہ طالبان کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرنے کے لیے ان کی پالیسیوں میں بنیادی صلاحیت کی ضرورت ہے، خاص طور پر انسانی حقوق اور
حکومت میں افغان معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کے حوالے سے پالیسیوں میں اصلاحات پر زور ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان کا اسرائیل سے تعلقات سے متعلق اہم فیصلہ۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لبنانی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو تمام لبنانی مسترد کرتے ہیں جو غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے سے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے کسی بھی منصوبے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرینڈ سیریل میں خطاب کرتے ہوئے اسلام نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب اور بین الاقوامی تعاون کو متحرک کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا فرانسیسی ایلچی کے ساتھ ملاقات میں تعمیر نو کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ لبنانی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ عالمی برادری اور عرب ممالک نے اسرائیل پر حملے روکنے کے لیے ہر ممکن دباؤ نہیں ڈالا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس پر عائد پابندیاں برقرار رہیں گی، یورپی رہنما متفق۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یورپی رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کے روز اتفاق کیا گیا کہ روس پر عائد کردہ پابندیاں اس وقت تک نہیں ہٹائی جائیں گی جب تک کہ ماسکو یوکرین کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا کہ اگر روس مطالبات نہیں مانتا تو ان پابندیوں کو مزید سخت کیا جائے گا۔ سٹارمر کے بقول یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ پابندیاں ہٹانے کا وقت ابھی نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس ہم نے یہ بات کی کہ ہم ان پابندیوں کو مزید کیسے سخت بنائیں گے۔ سٹارمر نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا ہر کوئی جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج روس کسی بھی قسم کے امن کا خواہاں نہیں ہے۔ فرانس کی میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا یوکرین کو یورپ کی حمایت حاصل ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ روسی جارحیت کے تناظر میں یوکرین کی حمایت کے لیے یورپ کو اکیلا ہی عمل کرنا پڑے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مزید کہنا تھا کہ یورپ کو یوکرین کی حمایت کے لیے اس صورت میں بھی تیار رہنا چاہیے اگر امریکہ ساتھ نہ بھی دے۔ انہوں نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا یورپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ نہ ہو اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اکیلے ہی عمل کرنا پڑے تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ حالیہ ہفتوں میں امریکہ کی جانب سے یوکرین کی حمایت کے وعدے میں نمایاں کمی آئی ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ روس کے ساتھ یورپی یونین کو شامل کیے بغیر ایک امن معاہدہ طے کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم کینیڈا مارک کارنی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ 2 اپریل کو جو ٹیرف لگائے گی اس کا جواب دیں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا کے جوابی اقدامات امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ میں زیادہ سے زیادہ اثر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے کارکنوں اور ملک کے دفاع کے لیے کچھ بھی خارج از امکان نہیں، ہم امریکہ کو بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے پر ہیں امریکہ کو اب مزید قابل اعتماد شراکت دار نہیں سمجھا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی کوریا میں جنگل کی آگ بے قابو، 26 افراد ہلاک۔ جنوبی کوریا کے جنوب مشرقی علاقے میں گزشتہ 5 دنوں سے لگی جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آتش زدگی کے باعث سے کم از کم 26 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تیز ہواؤں اور خشک موسم کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے جس سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا میں جنگل کی آگ بجھانے کے لیے تقریباً 5000 فائر فائٹرز، 560 سے زائد آلات اور درجنوں ہیلی کاپٹرز کو تعینات کیا گیا ہے اور آگ مزید تیزی سے پھیل رہی ہے، جبکہ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اچانک ہواؤں کی سمت تبدیل ہونے کے سبب آگ مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ کے مشرقی ساحلی علاقوں تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔